اسلامی یوٹیوب چینل کی کمائی کا حکم۔ میرا ایک اسلامی چینل ہے، مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یوٹیوب پر اسلامی چینلز کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں۔ بلال صاحب لاہور سے۔ جناب بلال صاحب، یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس چینل کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ جو کمائی آتی ہے وہ آپ کے چینل کی نہیں ہوتی بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو، تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال، ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا، گانے بجانے کا اور ایسی فحش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو قرآن مجید کی وعید ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے فحش چیزوں کی ویب سائٹس بنانا یا یوٹیوب پہ فحش مواد ڈالنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ارننگ کا تعلق آپ کے چینل سے نہیں ہے، ارننگ کا تعلق آپ کے ایڈورٹائز سے ہے کہ اس پہ ایڈورٹائز کون سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایڈورٹائز جو ناجائز چلیں گے تو اس کی ارننگ بھی ناجائز، اور جائز ایڈورٹائز چلیں گے تو ارننگ بھی جائز۔ اب ناجائز ایڈورٹائز کسے کہتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ ناجائز ایڈورٹائز کہتے ہیں شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے اس کے اوپر، یا کسی کوئی مووی آئی ہوئی ہے جو آج کل زیادہ تر ناجائز ہی ہوتی ہیں، جس میں فحش وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، اشتہار چل رہا ہے، یا سور کے گوشت کا کوئی چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی خرید و فروخت حرام ہے، یا سودی بینک کا ایڈورٹائز آ رہا ہے، تو ایسے ایڈورٹائز کی ارننگ بالکل حرام ہوگی۔ ہاں، بعض ایڈورٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے، تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈورٹائز چل رہا ہے، ایڈورٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے، وہ کوئی آئل ہے، سر پہ بال اگانے کا آئل ہے، یا شیمپو ہے، یا صابن کا اشتہار ہے، یا یہ کہ اشتہار چلایا جا رہا ہے کسی بھی اسکول کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی جو جائز اشتہار ہو جس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈورٹائز ہی ناجائز ہے، بلکہ اصل جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں لڑکیوں کا جو داخلہ ہے وہ اصل بیسک مقصد نہیں ہوتا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ویلیو اتنی دی جائے گی جتنی ہے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہے یہ ایڈورٹائز حلال، مگر اس کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ بھی غیر شرعی ہوتی ہے، تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں۔ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ٹھرکی لوگ میرا بیان سن رہے ہیں میں اس سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں، ٹھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں، وہاں ایک داڑھی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہے، وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ۔ تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی، تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا، کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے، ارننگ اس موبائل کی ہے، اس نے جو پیسے لیے ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں، اگر وہ کسی چیز جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بذات خود جائز ہے، تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی، البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے۔ اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے، اور اگر آپ نہیں لا رہے، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں،
اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا. لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے. تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں, بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, بالکل ناجائز ہے. لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے, جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو وہ ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں, کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں, تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کی کا یعنی عنصر زیادہ ہے, تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں, تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, بہرحال ایک تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے, تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے, بے غبار ہو جائے. اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی. تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں, تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے. تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں, تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے. باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے. اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں, تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں. جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے, لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے, یوٹیوب کی صحت پہ, تو وہ تو غیر مسلم ہیں, ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مونیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی. اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا اور لیکن طریقہ ناجائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی, ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا. یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا. والد کی وفات کے بعد گھر کے کرائے کا حکم. اگر کسی کے والد کے نام پر گھر ہو اور والد فوت ہو جائیں اور اس سے کرایہ آتا ہو جو گھر والے استعمال کرتے ہوں, تو کیا اب وہ کرایہ بھی وراثت کا حصہ ہوگا؟ وراثت کی طرح تقسیم ہوگا یا پہلے کی طرح گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ سعدان صاحب کراچی سے. نہیں سعدان بھائی, اب وہ استعمال نہیں کر سکتے. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو جتنا کرایہ آ رہا ہے اس میں سارے وارثوں کو ان کے حصے کے بقدر اس میں سے کرایہ تقسیم کر کے دیا جائے گا. اگر کسی ایک کا بھی حصہ دبایا تو یہ غصب ہے, چوری ہے, گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. وراثت میں بہت زیادہ شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے, اس لیے اس معاملے میں سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے. سب وارثوں کو ان کا حق اس میں سے دینا چاہیے. والد کی وفات کے بعد گھر کے کرائے کا حکم. سعدان صاحب کراچی سے. اگر کسی کے والد کے نام پہ گھر ہو اور والد صاحب فوت ہو جائیں اور اس سے کرایہ آتا ہو جو گھر والے استعمال کرتے ہیں, تو کیا اب وہ کرایہ بھی وراثت کا حصہ ہوگا اور وراثت کی طرح تقسیم ہوگا یا پہلے کی طرح گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, پہلے کی طرح استعمال نہیں کر سکتے. اب اس میں وراثت جاری ہوگی اور وراثت کی تقسیم کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے حکم دیا. قرآن کی کئی آیتیں ہیں اس پر. تو اس میں وارثوں کو چاہیے اللہ کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں اور اس وراثت کو اب وارثوں میں تقسیم کریں. خاص طور پہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کے پیسے کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اب اس کو سب کو جو ہے نا تقسیم کریں جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس ایک یا ایک سے زائد رہائشی پلاٹ ہوں جو کہ اس نے منافع پر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے بلکہ سیونگ کے طور پہ خریدے ہیں, تو کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا قیمت خرید پر ہوگی یا مارکیٹ ویلیو پر ہوگی؟ اشعر زبیر صاحب جدہ سے. جناب, سیونگ کے طور پر کسی نے پراپرٹی خریدی ہے تو دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں اسے بیچوں گا ہی نہیں, تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا. مکان جب بھی پلاٹ خریدا جاتا ہے پلاٹ
تو یا تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس پہ آپ مکان بنائیں گے، یا اس لیے خریدا جاتا ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو بیچ دیں گے، تو یہ بیچنے کی نیت ہی سے خریدا گیا پلاٹ کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اب تک وہ نیت آپ کی باقی بھی ہے کہ بیچوں گا میں اس کو، یعنی گھر نہیں بناؤں گا اس پہ، میں بیچوں گا میں اس کو، تو اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی نا تو اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، یعنی جس پر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں بیچوں گا تو اس قیمت پہ پلاٹ بک جائے گا، تو اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ نے پلاٹ سیونگ کے لیے اس طور پہ خریدا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ میں ایک بچوں کے لیے ایک چیز انویسٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کلاں کو اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں، اللہ نہ کرے کیوں، وہ تو اللہ کرے گا، سب نے ہی مرنا ہے، تو مر جاتا ہوں تو یہ بچوں کے کام آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو پلاٹ پہ، پراپرٹی پہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور وہ نیت تاحال باقی ہو، اگر نیت چینج ہو گئی تو بھی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، چاہے بعد میں بیچ ہی کیوں نہ دیں اس کو۔ درگاہوں پر جانے کا حکم، بزرگوں کی درگاہوں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے گی، کیا یہ جائز ہوگا یا شرک ہوگا؟ عبداللہ صاحب کشمیر سے، یہ جائز نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں سے نہیں مانگا جا رہا، مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے، لیکن بدعت کا گناہ ہوگا جو کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو دعا کی جگہ بنایا، مزاروں کو دعا کی جگہ نہیں بنایا۔ تو کسی بزرگ کی قبر پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، خود ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کی نیت سے جا سکتے ہیں، یہ دو وجوہات تو جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ کے لیے کسی قبر پہ جانا جائز ہو۔ اور یہ تو عام بزرگوں کی قبر پر ہے، اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کی قبر پر قوالی، میلے ٹھیلے جیسے آج کل درگاہوں پہ ہوتے ہیں، تو یہاں جانا ویسے ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں جب آپ جائیں گے تو آپ، حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے تعداد میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو وہاں بدعتی ہوتے ہیں، زیادہ تر دھمال چل رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور ٹوپی ڈرامے جو بھی اب دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جو بھی قبروں پہ ہوتا ہے، تو آپ جب جائیں گے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دھمال کے لیے آیا ہے، تو بدعت میں تائید ہوتی ہے بدعت کی اس سے، تو اس لیے درگاہوں پہ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑے بزرگ ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کی نیت سے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔ عبرت یہ کہ قبرستان جانے سے انسان کو موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس لیے کہ بھئی آج دیکھو یہ چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، یا ویسے ہی کسی کو محبت ہے، جیسے والدین کی قبر پہ انسان چلا جاتا ہے کہ دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبر سے ایک محبت ہوتی ہے کہ میرے والدین اس میں دفن ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دے دی، تو ظاہر ہے وہاں آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت صرف یہی تھی کہ ماں کی قبر سے بھی انسان کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو ایسے ہی کسی بزرگ کی قبر سے لگاؤ ہے اس لیے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو بھی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ایوائڈ کریں، یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جو کچھ درگاہوں پہ ہو رہا ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ اس نیت سے گئے کہ میں ان سے دعا مانگوں گا ان بزرگ سے، تو شرک بھی ہو